ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شریعت اسلام نے ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ ادب کا، حسن سلوک کا اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. ایک ضعیف روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بوڑھے صحابی آئے. جب بیٹھنے لگے تو لوگوں نے ان کو جگہ دینے میں تھوڑی تاخیر کی. ان کو کھڑا رہنا پڑا، پھر وہ بیٹھ گئے. آپ نے اتنا دیکھا کہ ساتھی بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے آدمی آئے. چاہیے بھی تھا کہ ان کے آنے پر فوراً جگہ دی جاتی، لیکن جگہ دینے میں تھوڑی تاخیر کی. تو آپ نے فرمایا: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، لیس منا، وہ ہمیں سے نہیں. بعض روایت میں ہے لیس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی بزرگی کو نہ پہچانے، ان کا خیال نہ رکھے. اور بعض روایت میں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور بھلی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے نہ روکے، وہ ہم میں سے نہیں. لیس منا کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں لیس منا کا مطلب ہے لیس من سنتنا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ مطلب سنا تو ناراض ہوئے، کہا کہ یہ بہت غلط مطلب ہے، صحیح مطلب نہیں، برا مطلب ہے. وہ کہتے ہیں لیس منا یعنی لیس مثلنا، لیس من ملتنا، وہ ہم مسلمانوں جیسا نہیں ہے، وہ ہماری شریعت جیسا نہیں ہے، ہمارے مذہب جیسا نہیں ہے، مذہب کا جو پیروکار ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. یعنی مسلمانوں میں سے وہ نہیں ہے جو آدمی چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے. لہذا ہمیں چاہیے ہر چھوٹوں پر رحم کرے، ہر بڑوں کی تعظیم کرے. اس سلسلے میں ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے، جب چھوٹوں کی تربیت کی جاتی ہے، کسی غلطی پر شفقت سے، محبت سے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ ان کو بتلایا جاتا ہے، وہ غفلت برتتے ہیں، انسنی کرتے ہیں، کوئی خیال نہیں رکھتے اور بار بار غلطی کرتے ہیں. ان کے لیے تنبیہ کی ضرورت ہے کہ ان کو تنبیہ کی جائے یہ طریقہ اچھا نہیں. ایک مرتبہ سمجھایا، دو مرتبہ سمجھایا، تین مرتبہ سمجھایا، اس کو قبول کرنا نہیں ہے، وہ غفلت کر رہا ہے، وہ بے توجہی کر رہا ہے. چاہیے تو یہ بڑے جب کوئی بات محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سمجھا کر کہے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اب اس سلسلے میں ہم سے غلطی نہ ہو جائے. اور اگر غلطی ہو گئی پھر سمجھایا تو پھر تو بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے. ہم اپنے بڑوں کی بات کو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، غفلت پر غفلت ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں سختی کرتے ہیں. بہت غلط طریقہ ہے. تربیت اس طرح نہیں ہوتی. تربیت تو اس طرح ہوتی ہے کہ اس طرف دھیان دے، توجہ دے. جس غلطی پر بڑوں نے متوجہ کیا ہے اس کا بار بار خیال رکھے کہ آئندہ یہ نہ ہونے پائے. اب سامنے تھی 10 مرتبہ نرمی کرنی چاہیے، 20 مرتبہ نرمی کرے، 100 مرتبہ نرمی کرنی چاہیے، تو اپنی اصلاح کب کرے گا؟ تجھے اپنی فکر ہونی چاہیے، تجھے خود سدھرنے کا ارادہ ہونا چاہیے. بعض مرتبہ طبیعت میں
ٹیڑھا پن ہوتا ہے، لاتوں کی بات باتوں سے نہیں مانتی، کوئی ظالم ہوتا ہے، کوئی گالی دینے والا ہوتا ہے، کوئی مار پیٹ کرنے والا ہوتا ہے تو دوسرے دن سدھر جاتا ہے، اور شفقت سے گئے تو اثر نہیں رہتا ہے، طبیعت میں کٹی ہے، طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے، اس طبیعت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من يحب ان يبسط في رزقه وينسى في اثره فليصل رحمه۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون آدمی ایسا ہوگا جو آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں برکت ہو؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے ہمارے رزق میں وسعت ہو، برکت ہو، فراخی ہو، اضافہ ہو۔ حدیث میں جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، بڑھوتری ہو، کثیر مقدار میں اس کو رزق ملے، وَيُنْسَى أَثَرَهُ، اور دیر تک اس کا نام باقی رہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، حسن سلوک کا معاملہ کرے، اچھی بات کا معاملہ کرے۔ معلوم ہوا بعض مرتبہ رزق میں جو تنگی ہوتی ہے اس تنگی کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی نہیں کرتے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے نیک صالح لوگ ہیں، مالوں کے اعتبار سے تندرست ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے پاپی اور فاسق و فاجر ہیں اور مالوں کے اعتبار سے بہت مالدار ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے رزق میں وسعت کا کیا مطلب ہے، رزق میں اضافے کا اور بڑھوتری کا کیا مطلب ہے۔ رزق میں بڑھوتری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ اس کو 10,000 روپے مل جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کو مل رہا ہے اس میں اس کی ساری ضرورتیں عافیت سے پوری ہو جائے، وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں کسی کا محتاج نہ رہے۔ ایک آدمی کی آمدنی 500 روپے ہے، لیکن اس 500 روپے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کی جو ضروریات ہے عافیت سے پوری ہو جاتی ہے اور روزانہ 50 روپے بچتے ہیں۔ یہ ہے رزق میں وسعت، رزق میں برکت۔ اور ایک آدمی کی آمدنی روزانہ کی 10,000 روپے کی ہے، لیکن صبح تک شام کو 10,000 لے کر آتا ہے اور صبح کو چھٹی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ 10,000 لایا ہے اور 11,000 کا خرچہ ہے۔ کبھی یہ پریشانی، کبھی یہ حالات، کبھی یہ ضرورت، کبھی یہ تقاضا، کبھی یہ پریشانی۔ تو رزق میں وسعت کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شان کو جتنا رزق عطا فرمائے اس رزق سے اس کے اور اس کے مالداروں کے سارے تقاضے اور ساری ضرورتیں عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پوری ہو جائیں۔ کسی کو فرمایا ہے جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں بڑھوتری ہو اور اس کا نشان باقی رہے۔ نشان باقی رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھائی کے ساتھ اس کو دیر تک یاد کیا جائے۔ بھلا آدمی بہت اچھا تھا، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اگر آدمی صلہ رحمی کرے گا تو اس کے انتقال کے لوگ کا بعد بھی اس کو لوگ دیر تک یاد رکھیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، آپ نے فرمایا یصل فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کیا کرو، اس لیے کہ صلہ رحمی فإن صلة الرحم محبة في الأهل، جب تم بھلائی کا معاملہ کرو گے، صلہ رحمی کرو گے تو صلہ رحمی تمہارے گھر والوں میں محبت پیدا کرے گی، صلہ رحمی گھر والوں میں محبت پیدا کرے گی، انسیت پیدا کرے گی، ہمدردی اور غمخواری پیدا کرے گی۔ وَمَاثَرَةٌ فِي الْمَالِ، اور مال میں بڑھوتری پیدا کرے گی، مال میں برکت پیدا کرے گی۔ اچھی علماء نے بات کی ہے مال میں بڑھوتری کس طرح ہوتی ہے؟ صلہ رحمی سے۔ آدمی کنے دھنا ہوتا ہے تو اس کا خرچہ کم ہوتا ہے، پھر وہ شادی کرتا ہے، شادی کے نتیجے میں حق تعالی
2-3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری فرماتے ہیں، لیکن کب؟ جب شادی کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ بیوی کی روزی اس کو دیتے ہیں۔ اولاد پیدا ہوئی، یہ باپ اپنی اولاد کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اس سے سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس باپ کو، اس شوہر کو، اس کی بیوی کی روزی بھی دیتا ہے اور اس باپ کو اس کی اولاد کی روزی بھی دیتا ہے، روزی میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ وہی روزی میں یعنی جو اس کو ملتا ہے اس کے تقاضے، اس کی عورت کی ضرورت، اس کی اولاد کی ضرورت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے۔ مَا فِي الْمَالِ وَمَنْ سَاعَةٌ فِي الْعَذَرِ، اور دیر تک اس کا نام باقی رہتا ہے۔ بعض روایت میں اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ عمر میں برکت ہونے کا کیا مطلب؟ بعض حضرات نے یہ فرمایا اور عمر میں برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ اس کی خوبیوں کو، اس کی بھلائیوں کو ایک لمبے زمانے تک یاد رکھتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ مال میں برکت ہو، محبت میں اضافہ ہو اور اسی طریقے سے اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی عمر کو متعین رکھا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں، روح بڑھ جاتی ہے تو فرشتہ آ کر لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ اس کی عمر اتنی ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ بظاہر تو بات سمجھ نہیں آ رہی، مطلب کیا ہے اس کا؟ تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تقدیر کی 2 قسم ہے، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ حق تعالی شانہ کے علم میں جو باتیں ہیں وہ قطعی اور یقینی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ اپنا نظام فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں لوح محفوظ میں، تو بتاتے ہیں کہ یہ بندے کی عمر 60 سال ہے، اگر اس نے صلہ رحمی کی تو 40 سال کا اضافہ ہوگا 100 ہوگی۔ دیکھو اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی عمر 100 سال ہے یا 60، وہ نیکی کرے گا یا نہیں، اللہ کے علم میں تو مقرر ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ وہ تو فرشتوں کو نظام دیا جاتا ہے، ان کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس کی عمر 60 سال ہے، اگر اس نے نیکی کی، صلہ رحمی کی، خیرخواہی کی تو 40 سال کا اضافہ ہوگا اور اس کی عمر 100 سال کی ہوگی۔ تو فرشتوں کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے یہ فرق ہوا کہ بھئی اس کی عمر تو 60 سال کی تھی، اس نے نیکی کی، اللہ نے برکت دی اور 100 سال ہو گئے۔ اللہ کے علم میں پہلے سے کہ بھئی وہ نیکی کرنے والا ہے، اس کی عمر 100 سال ہے، یہ مطلب ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی عمر میں برکت کا یہی مطلب ہے کہ تقدیر معلق کے اعتبار سے حضرات ملائکہ کو یہ بتلایا گیا کہ اس کی عمر 60 سال ہے، جب وہ نیکی کرے گا تو اس نیکی کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے 40 سال کا اضافہ ہوگا، اس کی وجہ سے اس کی عمر 100 سال ہوگا۔ اب کوئی اشکال کی بات نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 60 سال کی عمر ہے، اس میں برکت ہوگی۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالی شانہ جتنی عمر عطا فرمائیں گے، اس عمر کے اعتبار سے خیر کے کام بہت سارے ہیں۔ خیر ہو جاتا ہے، حساب کتاب خیر ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوا کس طرح، اتنی چھوٹی عمر اتنا بڑا کام۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 49 سال کی عمر ہوئی، لیکن اللہ نے جو کام کیے وہ کام دیکھے تو 100 سال والا آدمی نہیں کرے اتنا کام اللہ نے ان سے لیا۔ یہ وقت میں برکت، یہ عمر میں برکت کا ایک مطلب یہی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، 39 سال کی عمر، حضرت نانوتوی تو 49 سال کی عمر، ان کی 39 سال کی عمر، 39 سال عمر میں اتنی کتابیں لکھی، اتنا حدیث پر لکھا، اتنا فقہ پر لکھا کہ روزانہ کا حساب کرے تو سیٹ نہیں ہوتا ہے۔
سمجھ میں نہیں آتا یہ ساتھی نے کس طرح کیا. اللہ ان کے وقت میں برکت دیتے ہیں، ان کی عمر میں برکت دیتے ہیں، ان کے کام میں بہت برکت دیتے ہیں. تھوڑے سے وقت میں وہ بہت کام کر لیتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو کوئی لکھنؤ کے ہے، یہ تو کوئی نارودا کے. ارے ہماری اس لاجپور کی بستی میں اللہ نے ایسے عالم ربانی کو پیدا کروایا ہے. حضرت اقدس مولانا شاہ صوفی سلیمان صاحب کو ایک چھوٹے سائز کرتے تھے. حضرت مولانا احمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر کتنی ہے؟ 33 سال. صرف 33 سال. 33 سال عمر کے اندر اللہ نے جو ان سے کام کیا ہے وہ کام کوئی عقل سے سوچنا چاہے تو آج بھی نہیں سوچ سکتا. آج بھی نہیں سوچ سکتا. 33 سال میں اگر ایک آدمی بڑھنے جاتا ہے اور عالم بنتا ہے تو کم سے کم 20 سال عمر کی عمر میں وہ عالم بنتا ہے. 20-22 سال ہو جاتے ہیں کم سے کم. 33 سال میں سے 22 نکال دو کتنے سال ہے؟ 11 سال میں آپ کام دیں گے تو حیرت میں پڑ جائے گی. 11 سال میں بہترین 5 کتابیں مکمل کی. 10 کتابوں کا لکھنے کا کام شروع کیا. کسی کے کئی صفحے، کسی کے کئی صفحے، کسی کے کئی، کوئی فارسی میں، کوئی اردو میں. فارسی میں بھی رسالہ لکھا اور اپنے زمانے میں فتاوی کے کام بھی کیا اور طالب علموں کی 10-15 طلباء کی جماعت کو عربی اول سے مشکات شریف تک پڑھایا. اور وہ 15 علماء بڑے بڑے علماء بعد کے زمانے میں وہ اپنے وقت کے اکابر شمار ہوئے. ہمارا جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین داخل جنہوں نے قائم کیا حضرت مولانا احمد حسن بام سنگلگی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت مولانا احمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. مشکات کا کلاس انہوں نے پڑھا ہے. ہمارے جامعہ داخل کے موجودہ مودودی صاحب کے دادا حضرت مولانا حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاید گجرات کے آخری مرید اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ وہ یہاں کے راجپور کے پڑھے ہوئے مولانا احمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. اور ہمارے راجپور کے ہمارے دادا مولانا محمد صاحب حضرت مولانا عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے مولانا یوسف صاحب، مولانا حسن جاڑا صاحب، مولانا عبد الکریم صاحب، مولانا عبد العلی صاحب صاحب کے والد اور مولانا عبد العلی صاحب جو مفسر ہے یہ سب ان کے شاگرد ہیں. اور بھوپال کے مولانا عبد الرحمان صاحب بھوپالی، مولانا وزیر خان صاحب بنگالی، بڑے بڑے علماء 15 طلباء کی جماعت کو انہوں نے اس لاجپور میں عربی اول سے لے کر مشکات تک کی تعلیم دی. پھر اس کے بعد یہاں سے سورت تشریف لے گئے اور قرآن مسجد میں قیام کیا اور وہاں جا کر کتابوں کی تعلیم دی. 11 سال عمر میں ان کا تعلیمی دور دیکھے، ان کا افطار کی خدمت دیکھے، ان کی پڑھانے کی خدمت دیکھے، ان کی تصدیق کی خدمت دیکھے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ساتھ سے اس طرح کے. یہ اللہ کی شان ہے. برعمر میں برکت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حق تعالی شان تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام لے لیتے ہیں، تھوڑی سی عمر میں بہت زیادہ کام لے لیتے ہیں. اور اللہ نے علم اتنا پختہ دیا تھا، اتنا پختہ دیا تھا. میں سچ کہتا ہوں حضرت مولانا احمد میاں صاحب رضی اللہ عنہ کے علم کا عالیہ تھا کہ انہوں نے اردو میں کچھ خطوط لکھے ہیں اپنے ساتھیوں پر. کسی اللہ والے کی آمد پر کسی بڑے کے آدمی پر سفارش نامہ لکھا ہے. وہ جو خطوط لکھے ہیں علمی دنیا میں اتنے بڑے ہیں، اتنے قیمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہم چھوٹے چھوٹے مولوی اس اردو کو حل نہیں کر سکتے. سچ کہتا ہوں اتنا علم تھا، اللہ نے ایسا علم دیا. تو مجھے یہ بتلانا ہے کہ الحمدللہ علم میں عمر میں برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم تعالی شان کی عمر میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کارنامے اور بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکابر کا انتقال ہوتا ہے
تو ان کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت کی وجہ سے جنازے کے ساتھ بانس باندھے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بعض بڑھوں سے سنا کہ حضرت مولانا احمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس لاجپور میں اتنی خلق خدا حاضر ہوئی کہ آپ کے جنازے کے ساتھ بانس باندھے گئے۔ یہ اللہ کی شان۔ مجھے یاد کرنا ہے کہ آدمی صلہ رحمی کو لازم پکڑے۔ بات آگے میں بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بوڑھے صاحب کیا ہے، اور بوڑھے صاحب کی تعلیم میں اور ان کو جگہ دینے میں فوراً داخل ہوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں سمجھنا، وہ ہمارے بزرگار نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں جو آنے والے بوڑھے کا احترام نہ کرے۔ جب بوڑھا آئے تو فوراً مجلس میں ہٹ جایا کرے، ان کو جگہ دے دیا کرے۔ عام تعلیم ہے، جب بھی ہم عمر میں اپنے سے بڑے کو دیکھو اور جو بڑا بوڑھا بھی عمر کو پہنچ چکا ہے تو ہمارا کام ان کا احترام ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے۔ ہمارا بات تو یہ بوڑھے کو دیکھتے اور ہم باتیں ہیں۔ یاد رکھو حدیث کا یہ حکم ہے، جس نوجوان نے اپنی نوجوانی میں کسی بوڑھے کا احترام کیا، اس کی خدمت کی، اس کی تعلیم کی، اس کی ضرورت کو پورا کیا، جب یہ نوجوان بوڑھا ہوگا تو اس وقت کے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جیسی گرمی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے۔ معلوم یہ ہوا اگر ہم نے اپنے بوڑھوں کی تعلیم نہیں کی بلکہ بوڑھوں کو ستایا، بوڑھوں کو پریشان کیا، تو بوڑھوں کو پریشان نہیں کیا، بوڑھوں کو ستا کر پریشان کر کے اپنے بڑھاپے میں خود پریشان ہونے کی شکل اختیار کی۔ اس لیے اگر ہم کسی زائد کو دیکھیں، کسی کمزور کو دیکھیں، کسی بوڑھے کو دیکھیں تو اس کی خدمت کے لیے فوراً لپک پڑے، اس کی راحت کے لیے فوراً لپک پڑے۔ بیچارہ کوئی آنکھوں سے کمزور جا رہا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے تو ہمیں ہنسی آتی ہے۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ آج اس کمزور آنکھ والے کی تو نے قدر نہیں کی، کل وقت آ سکتا ہے کہ تیری آنکھوں میں کمزوری آئے اور چلتے ہوئے تجھے ٹھوکر لگے۔ کسی کے ٹھوکر لگنے اور گرنے پر تجھے ہنسی آئی، اگر تو ہنسا تو تجھ پر بھی ہنسا جائے گا۔ من ضحک بڑھیا، جو ہنسا وہ ہنسایا جائے گا۔ شریعت کی تعلیم دیکھیے کتنی اونچی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعلیم نہ کرے اور بڑی بات کا حکم نہ کرے، اس کا مجھے عادت کرنا ہے۔ آج کل مسلمانوں کا مزاج بدل رہا ہے۔ ہمیں کون کہنے والا ہے؟ ہمیں کوئی کیوں کہے؟ دیکھو مسلمانوں، یہ مزاج مسلمان کا نہیں ہو سکتا، یہ مزاج شیطان کا ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ نے شیطان کا سجدہ کر، اس نے کہا حق تعالیٰ شیطان نے کہا سجدہ کر، اس نے کیا کیا؟ آدمی مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میں کیسے سجدہ کروں؟ مجھے کون کہنے والا سجدے کی؟ میں تو نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج بن رہا ہے کہ ہمیں کون کہے، یہ بہت برا مزاج ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کی طرف کوئی آدمی متوجہ کر رہا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عالم نہ ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، تمہاری ہمدردی میں، تمہاری خیر خواہی میں، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ تمہیں بڑی بات کا حکم کر رہا ہے، تمہیں اس کو اپنا محسن ماننا چاہیے۔ یہ تمہیں ایسی بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے جو بات تمہارے اندر غلط ہے، جس سے تمہارا خدا ناراض ہو رہا ہے۔ اگر تم نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور عمل کر لیا تو جو ناراض خدا ہوا ہے وہ خدا راضی ہو جائے گا۔ اس کا تو اتنا بڑا احسان ہے۔ اور ساتھ میں بھی فرمایا بڑی بات کو کہنا آسان ہے، برائی سے روکنا اور بہت زیادہ مشکل ہے۔ کوئی آدمی برائی کر رہا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے بھائی یہ اچھی چیز نہیں، یہ جائز نہیں، یہ حلال نہیں ہے، تو کہتا ہے جاؤ جاؤ تم تمہارے قبر میں سوئیں گے، ہم ہمارے قبر میں
سنیں گے میرے بھائی قبر کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، قبر کو ہم نے پرکھا نہیں ہے، اور قبر کی حقیقت ہم پر پوری نہیں ہے، اس لیے ایسی بکواس ہماری زبان پر آتی ہے۔ اگر کسی مجرم کو 50 سال کوڑے پولیس کی طرف سے لگتا ہے ہمارے سامنے، اور جو جرم اس نے کیا ہے وہ جرم ہم کرنے لگے تو گھوڑے ہمارے سامنے ہیں، تو کبھی بھی ہماری ہمت نہیں ہوگی کہ جو جرم اس نے کیا ہے وہ جرم ہم نہ کریں۔ کیوں؟ 50 گھوڑے ہم نے دیکھے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے کھائے ہیں، دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب کے بارے میں جو بات بتلائی ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے، ہمارے خیالات سے ختم ہو چکی ہے، اس پر جیسا یقین ہونا چاہیے وہ یقین کمزور ہو چکا ہے، اس لیے ہماری زبان سے نکلتا ہے چلو آگے نہیں آگے بڑھو، تو تمہارے قبر میں سوئیں گے ہم ہمارے قبر میں سوئیں گے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ بہت برا لگتا ہے۔ دیکھیے کوئی آدمی غفلت سے نادانی سے شریعت کے بڑے سے بڑے حکم کو چھوڑ دے وہ گنہگار ہے، نماز نہیں پڑھی گنہگار ہے، روزہ نہیں رکھا گنہگار ہے، حج ادا نہیں کیا گنہگار ہے، زکات ادا نہیں کی گنہگار ہے۔ لیکن کسی آدمی نے ان چیزوں کا انکار کیا، یہ انکار بے انتہا خطرناک چیز ہے۔ کون مجھے نماز کی کہے، کون مجھے روزے کی کہے، کون مجھے فلاں کی کہے، اگر کوئی فردیت کا انکار کرے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا وہ فرد قریب پہنچ جائے گا۔ لہذا ہمیں جو بھی بات کہی جائے، اگر کہنے والا دین کی بات کہہ رہا ہے، صحیح بات کہہ رہا ہے، بڑی بات کہہ رہا ہے، فرائض کے متعلق کہہ رہا ہے، حرام کو چھوڑنے کے متعلق کہہ رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں کون کہنے والا ہے۔ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے یہ کہنے والا بہت محسن ہے، اگر اس نے نہیں کہا ہم کرتے رہے میرا خدا ناراض ہوگا اور مجھے جہنم میں ڈال دے گا، اور اگر اس کی مان لی اور میں نے کر لیا تو میری جہنم جنت سے بدل جائے گی۔ صلہ رحمی پر بات چل رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے گناہ ہیں، حق تعالی شان اس پر فوراً پکڑ نہیں فرماتے، ڈھیل دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی دنیا سے مر جاتا ہے پھر آخرت میں پکڑ ہوتی ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس گناہ پر حق تعالی شان کو دنیا میں بھی پکڑ فرماتے ہیں، آخرت میں تو ہے دنیا میں بھی پکڑ فرماتے ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جو آدمی بغاوت کرتا ہے حق تعالی شان اس باغی کو موت سے پہلے دنیا میں بھی اس بغاوت کی سزا دیتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، خام و خواہ ان کو ستاتا ہے، رلاتا ہے اور ان کو پریشان کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، حق تعالی شان مرنے سے پہلے اس کی سزا کا ایک حصہ دنیا میں بھی اس کو دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو آدمی آپس میں صلہ رحمی نہیں کرتا، خیر خواہی نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، ہمیشہ لڑائی جھگڑا طبیعت ایسی ہے کہ بس لڑائی کہنا وہ کوئی بات نہیں، جو آدمی محبت نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، یہ صلہ رحمی نہ کرنا، قطع رحمی کرنا حدیث میں ہے کہ ایسا گناہ ہے کہ حق تعالی شان اس کی سزا کا ایک حصہ دنیا میں بھی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آخرت کا معاملہ تو آخرت کے بارے میں ہے لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بے شمار اپنے گنہگار بندوں کو اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، اور معاف کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے بغیر، سزا دیے بغیر سیدھے جنت میں داخل کریں گے۔ جب ان کو جنت میں داخل کریں گے قطع رحمی کرنے والے کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اب اس کے لیے شکل یہ ہوگی اس کو جھنجھوڑا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا دینے کے بعد پھر اس کو داخل کیا جائے گا۔ حق تعالی شان ان سنی ہوئی باتوں پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
आमतौर पर जब ऐसी बातें कही जाती है तो शैतान एक चाल चलता है, कसूर उसका है, मेरा नहीं है। बस इन चीजें सारी चीजों को बलिया में कर देते हैं। अरे हमारी अम्मा ये कहती है कसूर उसका है, मेरा नहीं है। कहो कि भाई कसूर उसका नहीं, फिर भी उसका कसूर मेरा नहीं, फिर भी मेरा है, उसका नहीं है। कसूर नहीं है, अपने आप को कसूरवार तस्लीम करो और इसके बाद आगे बढ़ो और सिरात की राह इख्तियार करो। देखो फिर हम ताला की तरफ से कैसा है इकराम होता है, कैसी नवाजिश होती है। हम ताला शान में जो बातें कह रहे हैं, हम ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यरजि'ुल अम्रु कुल्लुहु व अस'अलुकल खैरा कुल्लहु व नअूज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लिहि। اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البارئ الفقير المستقيم المستجيب الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين، أبتهل إليك ابتهال المدرك الدليل، وأدعوك دعاء خارج الطريق، ودعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكلنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من الصالحين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. الہی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اجتماعی، انفرادی، صغیرہ، کبیرہ، علانیہ، پوشیدہ، اے اللہ جو یاد ہے جو بھول چکے ہیں، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. کریم آقا، آخری اشرا چل رہا ہے، آج سے چھٹکارے کا اشرا چل رہا ہے. اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ ہمارے لیے آج سے چھٹکارے کا فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہے. اے اللہ ہم تو صرف آپ کی رحمت پر نظر کیے ہوئے ہیں. اے اللہ دیکھتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال کے سوائے بغاوت کے، گناہوں کے، معاصی کے، مکاری اور عیاری کے، عیاشی کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اے اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ اے اللہ سر کے بال سے لے کر پیر سے تلے تک جسم کا ایک ایک عضو گناہوں سے ملوث ہے، گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے. اے اللہ جس آنکھوں سے ہم
اے اللہ دیکھ رہے ہیں ان آنکھوں کو ہم نے زنا کیا ہے، اے اللہ جن کانوں سے ہم سن رہے ہیں ان کانوں سے زندگی کو سنا ہے، ان زبان سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس زبان سے نہ جانے کتنی برائیاں ہو چکی ہیں، کتنی چغلیاں اور غیبتیں ہو چکی ہے، کتنی الزام تراشی اور بہتان تراشیاں ہو چکی ہے، اے اللہ جس دل و دماغ سے ہم سوچ رہے ہیں اے اللہ نہ جانے کتنی گندگیاں اور خرابیاں سوچی ہیں، اے اللہ جس ہاتھ کو آپ کے سامنے اٹھائے ہیں اے اللہ اتنے گندے ہیں کہ اس قابل نہیں کہ تیرے دربار میں اٹھایا جائے، لیکن تیری شان کریم کو دیکھ کر اے اللہ اٹھائے ہیں، بلکہ اے اللہ عالمین تیری توفیق سے اٹھے ہیں، اے اللہ جس شان کریمی سے گندے ہاتھوں کو آپ نے توفیق دی اور اٹھایا ہے، اے اللہ اس کو خالی نہ لوٹائیے، اے اللہ رسوا نہ کیجیے، اے اللہ ذلیل نہ کیجیے، اے اللہ ان ہاتھوں کی لاج نہ کیجیے، اے اللہ ان ہاتھوں کو رحمت سے بھر دیجیے، عفو درگزر سے بھر دیجیے، مغفرت سے بھر دیجیے، معرفت سے بھر دیجیے، اے اللہ حسن اخلاق سے بھر دیجیے، ہر خیر سے بھر دیجیے، ہر شر سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ وہ ہے اے اللہ بہت ساری زندگیوں کی طرف چلے ہیں، کون سا ایسا راستہ جو آپ کی ناراضگی کا ہو اور ہمارے پیر وہاں نہ اٹھے ہو، اے اللہ آپ اس پیر سے ہونے والے گناہوں کو معاف کروا دیجیے، اے اللہ آپ کی شان کریمی کا کیا عالم ہے، اے اللہ ہم آنکھوں سے گناہ کر رہے تھے، آپ کی ذات دیکھ رہی تھی، آپ اس بات پر قادر تھے کہ آنکھوں کو اندھا کر دیتے، اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، لیکن آپ نے پردہ پوشی فرمائی، اے اللہ آپ نے آنکھ کی بینائی کو باقی رکھا، اے اللہ بار بار توبہ کو توڑتے رہے لیکن آنکھ کی بینائی سے محروم نہیں کیا، اے اللہ جس طریقے سے آنکھوں کی بینائی کو باقی رکھا ہے، اے اللہ ہمیں طاعت پر باقی رکھیے، ہمیں اے اللہ اطاعت پر باقی رکھیے، ہمیں نیکیوں پر باقی رکھیے، اے اللہ جس کانوں سے گناہ ہو رہے تھے آپ اس بات پر قادر تھے کہ ہمیں بہرا کر دیتے، زبان سے گناہ ہو رہے تھے آپ اس بات پر قادر تھے کہ گنگا کر دیتے، ہاتھوں سے گناہ ہو رہے تھے آپ اس بات پر قادر تھے کہ اپاہج کر دیتے، پیروں سے گناہ ہوتے تھے اے اللہ آپ اس بات پر قادر تھے کہ لنگڑا کر دیتے، اے اللہ دل و دماغ گناہوں کو سوچ رہا تھا، اے اللہ آپ عقل کو سلب کر دیتے، آپ پاگل کر دیتے، اے اللہ آپ مجنون بنا دیتے، اے اللہ گھڑی گھڑی میں آوارہ گھما دیتے، اے اللہ اس چیز پر قادر ہے لیکن اے اللہ آپ کی شان کریمی ہے، آپ نے باوجود اتنے سارے گناہوں کے، اتنے ساری اے اللہ معاصی کے آپ نے کسی عہدے کو طلب نہیں فرمایا، کسی نعمت کو ہم سے نہیں چھینا، اے اللہ نعمتوں کو آپ نے باقی رکھا اور نعمتیں بارش کی طرح برستی رہی، اے اللہ ہماری بے حیائی کا حال ہے، بے غیرتی کا حال ہے، بے شرمی کا حال ہے کہ آپ کی طرف سے آزادی عطا ہے اور ہماری طرف سے خطا ہی خطا ہے، یا خطا والوں کو معاف کرنے والے خدا ہمیں معاف کر دے، اے گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والے خدا ہمارے توبہ کو قبول کر لے، اے ریاکاروں کو اے اللہ اخلاص دینے والے خدا ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ ہماری اس بستی میں تیرے کتنے بندے اور بندیاں بیمار ہیں، اے اللہ عالم میں بیمار ہیں، اے اللہ ان بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ نصیب فرما، اے اللہ کتنے نوجوان مردوں نے نوجوان عورتوں سے نکاح کیا ہے، شادی کے بعد ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اے اللہ دعائیں بھی بہت کی ہیں، محنت بھی بہت کی ہے، علاج بھی بہت کیا ہے، اولاد کے حصول کے لیے بہت ساری جدتیں کی ہیں، اے اللہ اولاد دینا آپ کا کام ہے، اے اللہ ان مایوس اور ناامیدوں کی ناامیدیوں کو امید سے بدل دے اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ عیوب سے پاک اولاد عطا فرما، اے اللہ حسین و جمیل اولاد عطا فرما، مطیع اور فرمانبردار اولاد عطا فرما، اے اللہ جن ماں باپ کو آپ نے اس طرح حسین و جمیل عیوب سے پاک اولاد عطا فرمائی، اے اللہ ان کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، بہترین سے بہترین تعلیم و تربیت سے ان کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اتنی عظیم شان نعمت ہمیں ملی، اے اللہ اتنی اس کی نعمتیں ہوئی ہیں، اے اللہ اس کو ہم نے کھانا کھلایا، پینا پلایا، پہننا پہنایا، کھلونے کھلوائے، سب کچھ دیا، لیکن اے اللہ نہیں کیا تو تیرا دین نہیں کیا ہے، تیرے حبیب کی تعلیمات نہیں دی ہے، اے اللہ ادب احترام نہیں کیا ہے، اے اللہ یہ ہمارا جرم ہے، اے اللہ اس کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے وہ ہم سے بے
بے رخی اختیار کرتی ہے تو ہم بد دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ بچپن میں وہ ان کے حقوق کو پائمال کرتے ہیں اور بڑھاپے میں ان سے حقوق طلب کرتے ہیں. اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت میں جتنی بھی اے اللہ جدتیں کی ہیں, جتنی بھی مشقتیں برداشت کی ہیں, اے اللہ ان کو آپ کے اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین میں جو زندہ ہے اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما, صحت قوت عافیت ہمت تندرستی عطا فرما. ہمارے ہر کاموں سے اے اللہ ان کو خوش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایک لمحے کی کہ وہ ناراض ہو اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے والدین سے جو قبروں میں جا چکے ہیں اے اللہ آپ سے رحمت میں آ چکے ہیں اے اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, ان کی حسنات کو قبول فرما. اے اللہ تربیت کے سلسلے میں جتنی کوششیں کی ہیں اے اللہ آپ اپنی شایع نشان بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے اکابر جن کا ہماری تربیت میں بڑا حصہ ہے اے اللہ جو زندہ ہے ان کے فیوز کو عام اور عام فرما. صحت قوت عافیت ہمت تندرستی عطا فرما, ان کے علوم میں برکت عطا فرما, ان کی شان میں اللہ گستاخی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو قبروں میں جا چکے ہیں اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, کروٹ مغفرت فرما, جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ اس کے چھوٹوں بڑوں کی مغفرت فرما. اے اللہ مرد عورتوں کی مغفرت فرما, بوڑھوں جوان کی مغفرت فرما, زندوں کی مغفرت فرما. اے اللہ مردوں کی مغفرت فرما جو اپنی بدعملی کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو. اے اللہ اپنے فضل سے عذاب قبر سے رہائی نصیب فرما. اے اللہ عذاب قبر سے رہائی نصیب فرما. اے اللہ جنت کی خوشبو سے انہیں مالا مال فرما. اے اللہ قبر کی راحتوں سے انہیں مالا مال فرما. اے اللہ وہ پیغمبر بھی آنے والا ہے. اے اللہ موت کا وہ بڑا کٹھن ہے. اے اللہ اس کا کوئی وقت ہمارے علم میں نہیں ہے اور غفلت ایسی ہے کہ سب کو یاد رکھنا ہم موت کو بھول چکے ہیں. اے اللہ نافرمانی کرتے رہتے ہیں, قبر میں اپنے مردوں کو دفنا رہے ہیں لیکن اے اللہ موت کو بھولے ہوئے ہیں. اے اللہ موت کا استعداد ہمیں نصیب فرما. اے اللہ موت کے بعد کی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما, قبر کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قبر کے معاملات کو آسان فرما, گلزرات سے عافیت کے ساتھ گزار دیجیے. اے اللہ میزان عدل پر نیکیوں کے پردے کو جھکا دیجیے. دانے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما دیجیے اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ہندوستان میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ ہمدردی اور بھائی چارگی پیدا فرما. اے اللہ اخوت پیدا فرما. اے اللہ سکون پیدا فرما. اے اللہ ہر شخص کو عافیت و سلامتی کے ساتھ اے اللہ اس ملک میں رہے. اے اللہ اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, مراکز کی حفاظت فرما, علماء ربانیین کی حفاظت فرما, دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک ایک فرد بشر کی حفاظت فرما. اے اللہ جو تیرا کلمہ کو جتنے بھی فرد بشر ہیں اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اے اللہ ان کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی اور خصوصاً اس کے دور میں ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ نئی نسلوں میں بیٹے اور بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بغیر شادی کے ہیں ان کو بہتر سے بہتر رشتہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جو جائز تمنا اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی جائز تمنا ان کو پورا فرما. جو حاجات رکھے ہوئے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما. جو مظلوم ہے اے اللہ ان کی دستگیری اور مدد فرما. اے اللہ مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ ان کے حوصلے کو بلند فرما. اے اللہ ان کے مجروحین کو اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ ان کے مقتولین کو شہادت کے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. بیت المقدس کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ مسلم حکمرانوں میں ایمان غیرت پیدا فرما. ایمان غیرت پیدا فرما. اے اللہ بے غیرتوں کو غیرت عطا فرما. مقدر غیرت نہیں ہے اے اللہ ان کا نام ہے. اللہ ان کو ہٹا کر بہتر سے بہتر افراد مہیا فرما. اے اللہ جو کچھ مالا ہو عطا فرما. جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما. الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما. ربنا تقبل
منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.